ان عزاداریوں میں جن میں تقوی ہو ایک حقیقت پوشیدہ ہے. ان عزاداریوں میں اگر ہم باتقوی ہوں تو ان عزاداریوں میں ایک حقیقت پوشیدہ ہوتی ہے. وہ حقیقت ہے ایجاد حب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میں اہل بیت کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ایجاد ہوتی ہے. یہ جو محبت اہل بیت دلوں میں زیادہ ہو جائے یا ایجاد ہو جائے، پیدا ہو جائے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ عمل کے میدان میں انسان اپنے محبوبوں کی سمت حرکت کرتا ہے. ہمیشہ یہ اصول ہے، فطری بات ہوتی ہے، یہ طبیعی بات ہے کہ جن افراد کو انسان پسند کرتا ہے عمل میں ان کی تقلید کرتا ہے. یہ انسان کی طبیعت ہوتی ہے. تو یہ لحاظ عرض کرتا ہوں، اب جن نوجوانوں نے مغربی یا غیر اسلامی افراد کو دیکھے ہیں، پسند کیے ہیں، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ لباس میں، بود و باش میں، حتیٰ گفتار میں ان کی تقلید کریں. مکالمے ان کی طرح ہے، لباس ان کی طرح ہے، رہن سہن ان کی طرح ہے، ہر چیز میں ان کی تقلید کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ اچھے لگتے ہیں انہیں. تو یہی وجہ ہے کہ حل الدین الا الحب، اہل بیت نے فرمایا دین سوائے محبت کے اور کچھ نہیں. دین یعنی خلاصہ یہ دین محبت ہے. اہل بیت سے، خدا سے، رسول سے محبت ہوں، وہ افراد محبوب بن جائیں تاکہ ہم عمل میں ان کی پیروی کریں. یہ مکمل دین. اہل بیت کو محبوب بنائیں. بہت ہی عجیب ہے کہ ایک جوان عزاداری کرے، حضرت آبا علی اکبر کے لیے روئیں، گریہ کریں، حتیٰ سینہ زنی اور زنجیر زنی وغیرہ وغیرہ کریں، مثلا کرتے ہیں. لیکن عمل میں اگر آبا علی اکبر کی پیروی نہ کریں، انہیں الگو نہ بنائیں، انہیں اپنا آئیڈیل نہ بنائیں، شہدائے کربلا کو اپنے محبوب قرار نہ دیں اور عمل میں ان کی پیروی نہ کریں، تو اس جوان کی عزاداری میں کوتاہی ہے، کمزوری ہے. اس جوان نے ممکن ہے رسم عزاداری انجام دی ہے، نہ حقیقت عزاداری. حقیقت عزاداری میں ایجاد محبت پوشیدہ ہے، اور محبت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان عمل میں محبوب کی پیروی کرتا ہے. یہ حقیقت عزاداری کے اندر ہے. بس اگر آبا عبداللہ حسین سے سچی محبت ہے تو اس کی نشانی یہ ہے کہ اہداف آبا امام حسین کو معاشرے میں ایجاد کرنے کے لیے کوشش کریں، اور انتھک کوشش کریں. نہ صرف انتھک کوشش کریں، سختیاں جھیلیں، مسائل جھیلیں، مشکلات کا مقابلہ کریں. یہ ایک عزادار کی شان ہوتی ہے.